جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 195 یعنی 195 ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کرونا سے احتیاط کیجیے مگر میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. اپنی رائے سے نوازیے. آج میں آپ کو واپس سن 2000 میں لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک میں یورپ کے ملک ہالینڈ میں اور اس کے شہر روٹرڈم میں مقیم ہوں. چونکہ میرے 2 بھائی وہاں ہالینڈ میں ہیں جو اب بھی ہیں، اور ایک بھائی بیلجیم میں تھا جو آج کل انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا. اس طرح روزانہ کچھ نہ کچھ یورپی معاشرے سے سیکھنے کو مل رہا تھا. یہ بھی دیکھنے کو مل رہا تھا کہ جو ہمارے بھائی وہاں رہ رہے ہیں کتنی اسٹرگل والی لائف ہے. پاکستان سے اس کا کمپیئر کرنا بہت مشکل ہے. وہاں 2 چیزوں کی قدر ہے، ایک جان کی، ہاں وہ بلی کی ہے، کتے کی ہے یا انسان کی ہے، اور ایک وقت کی. لیکن ہمارے پاکستان میں دونوں چیزوں کی قدر نہیں ہے. بلکہ میں 2000 کی بات کر رہا ہوں. ابھی 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو جتنی ترقی موبائل نے کی ہے اتنی گراوٹ اخلاقی قدروں میں آئی ہے. یورپ میں 25 دسمبر کا دن ان کی کرسمس تھی. خوب سجایا گیا وہاں پہ ٹریز کو، شہروں کو. اس رات میرا ذوالفقار بھائی کے یہاں قیام تھا. پٹاخوں کا شور، آتش بازی دیکھنے کے لائق تھی. صبح جب ہم اگلے دن گھر سے نکلے شاپ پہ جانے کے لیے تو یقین کریں کہ گلیاں اور روڈ نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان پھٹے ہوئے پٹاخوں کے جو پیپر تھے، جو ویسٹیجز تھی، وہ ہر جگہ بکھری ہوئی تھی. گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ زمین نیچے نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے بھی وہ آتش بازی کا نظارہ پہلی دفعہ دیکھا. پھر اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے بعد ہی نیو ایئر نائٹ بھی آ گئی. اس کا منظر بھی کچھ چیز سے مختلف نہیں تھا، لیکن ایک چیز اس میں اضافی تھی کہ سائن بورڈ ٹوٹے ہوئے تھے، بس سٹاپوں کے بینر اور اس پہ لگے ہوئے سگنلز وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے. میرا خیال ہے کھل کے انہوں نے گول گباڑا کیا. وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں. ہم ہر کام کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں. وہاں وہ لوگ جب ڈسکو میں، بار میں جاتے ہیں، سپوز وہ 4 دوست گئے ہیں تو جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے اس نے ڈرنک نہیں لینی. اسے پتہ میں نے ڈرائیو کرنا ہے، میں چیک ہو گیا تو میرے پوائنٹ کاٹے جائیں گے. ہاں اگلے ویک ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی دوسرا دوست بیٹھے گا تو وہ اپنا یہ شوق پورا کرے گا. اور امیجن کریں کہ میں نے پرتگال میں بھی دیکھا ویکنڈ پہ بارز، ہر گلی میں 1-2 بار ہے وہاں پہ.
تو میں نے دیکھا کہ وہ لسی کی طرح بیئر پیتے ہیں اور ہمارے کولڈ ڈرنک کی طرح وہ وائن اور وسکی پیتے ہیں، اور ویکنڈ پہ اس حد تک پیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہی شخص ہے جو کل بس ڈرائیو کر رہا تھا یا کل آفس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ گھروں میں ان کے باٹلز شیلفوں میں سجی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے اپنی لمٹ کبھی بھی کراس کی ہو۔ ہمارے ہاں یہاں جب بوتل ختم ہو جاتی ہے، یہاں جب اپنی ہوش ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ ہمارا ہر کام اسی طرح کا ہے، ہم حد کو چھوتے ہیں، ہمیں سکون اور قرار نہیں ملتا۔ ہم نے جو پڑھائی کی ہے، جو اسٹڈی کی ہے، اس میں بھی بجائے اس کے کہ اس کو پازیٹیو وے سے یوز کریں، ہم اس سے بھی ڈسٹرکٹیو وے یوز کرتے ہیں۔ بجائے اس سے کہ ملک سنواریں، کریکٹر سنواریں، خاندان سنواریں، ہم اس ذہانت سے یہ سوچتے ہیں کہ 2 نمبر کام کیسے کرنا ہے، ٹیمپرنگ کیسے کرنی ہے، چونا کیسے لگانا ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے، اور صاف بچ کے کیسے نکلنا ہے، اور موقع واردات پہ انگلیوں کے نشان دوسروں کے اور شناختی کارڈ کی کاپی بھی دوسروں کی پھینک کے جانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ تو کسی دوسرے بندے نے واردات کی ہے۔ اچھے برے عناصر ہر ملک میں ہیں، ہمارے بھی ہیں، اس لیے یہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن جو بیڈ ایلیمنٹ ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، تھانوں میں، کچہری میں، ہر جگہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ووٹ انہیں دیتے ہیں جن کے 3-4 گن مین ہوتے ہیں، فیملیز میں بھی بات ان کی چلتی ہے، جن کے مسلز ہوتے ہیں، جو ٹوسٹ کرنا جانتے ہیں۔ شریف آدمی اپنی عزت بچا کے ایک کونے میں لگ جاتا ہے۔ یورپ میں فیملی سسٹم تو ہے ہی نہیں، وہاں کسی کو فکر نہیں ہے کہ میں نے بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے 8-10 مرلے کا گھر بنانا ہے، اس میں اتنا بیٹے کو اتنا بیٹی کو دینا ہے، پھر جہیز اکٹھا کرنا ہے۔ وہ لوگ ان فکروں سے آزاد ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اولاد کو پڑھا لکھا کے اب اس کی کمائی کی امید رکھنی ہے، کیونکہ جیسے ہی بوڑھے ہوں گے وہ اولڈ ہاؤسز میں چلے جائیں گے۔ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کی جو سوشل ہے، گورنمنٹ کا جو وظیفہ ہے، وہ ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں آئے گا، ماں باپ کو نہیں ملے گا۔ اگر انہوں نے گھر میں رہنا ہے تو انہیں فوڈ کے، الیکٹریسٹی کے، واٹر کے پیسے دینے پڑیں گے۔ ہمارے ہاں سسٹم الٹا ہے۔ ویسے تو ہماری قدریں سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ والوں نے، چرچل تھا میرا خیال ہے، اس نے کہا تھا کوئی اچھا سا سوشل سیٹ اپ بناؤ ویلفیئر اسٹیٹ کا۔ تو جب بنا 6 ماہ چلا تو بہت خوش ہوا، تو اس نے مشیروں سے پوچھا یہ کہاں سے کنسیو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے اسلام کے 5 خلیفوں کو پڑھا ہے، جو انہوں نے اپنے پیارے آخری نبی سے سیکھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اسلامی ملکوں میں ہے،
قدریں یورپی ملکوں میں۔ 1947 میں جب گوروں نے سب کانٹیننٹ چھوڑا، برصغیر چھوڑ کے واپس گئے، تو تقریباً وہاں کے ہر گھر کا بندہ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھا، سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا، اسسٹنٹ کمشنر تھا، مجسٹریٹ تھا۔ ہمارے تو لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ 1947 کے بعد میٹرک پڑھے، بلوچستان میں ڈپٹی کمشنر تھے۔ آج کل ایم پی اے کیے لڑکے بیچارے پکوڑے بیچ رہے ہیں۔ تو جو یہاں سے واپس گئے ان کے امپلائی، تو انہوں نے سب کی چھٹی کروا دی۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ہمیں یہاں پہ وہی جاب دو جو ہمیں برصغیر میں ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی پرورش ہم نے غلام قوم پہ حکومت کرنے کے لیے کی تھی، آپ اپنے گھر واپس آ گئے ہو، یہاں پہ آزاد لوگ بستے ہیں، لہٰذا آپ پینشن لیں اور گھروں میں رہیں۔ اتنا فرق ہے منٹیلٹی کا۔ اور آج بھی ہمارے جو سروں پہ زمینی خدا بیٹھے ہیں، ان کے اوپر انہی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں، وہیں سے سیکھ کے آتے ہیں، انہی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ ویسے تو ہم آزاد ہیں، لیکن آزادی والی نعمت کوئی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک مزدور جو کام کر رہا ہے وہ 19% گورنمنٹ کو پے کرتا ہے، جب وہ چائے، کولڈ ڈرنک، چینی، دالیں، کوئی چیز بھی لیتا ہے۔ یعنی 100 میں سے 20 روپے وہ گورنمنٹ کے لیے کماتا ہے، 1000 میں سے 200 روپے وہ گورنمنٹ کو دے دیتا ہے۔ پھر جب بجلی کا بل دیتا ہے تو 2000 میں سے 1200 بجلی کا بل، 800 ٹیکس ادھر دے دیتا ہے۔ فیسلٹی کوئی نہیں، اور جو قانون اور ٹیکس ہیں وہ یورپ والے ہیں، کیونکہ جو کرتا درتا ہیں وہ وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں، وہیں چیزیں ادھر امپوز کرتے ہیں۔ اپنے بچے، اپنے بزنس ان کے یورپ میں ہیں۔ جتنی آزادی پاکستان میں ہے سوشل یا میڈیا کو، اتنی یورپ میں نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں گاڑی کیسے پارک کرنی ہے، گاڑی میں چھوٹے بچوں کو پارکنگ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، نہ گھر میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ یہاں تو جو بندہ جو مرضی کرتا پھرے، بھلے پوری روڈ بلاک کر دے، پرواہ نہیں۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ کوئی تلخ بات ہو تو معذرت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔